اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ لیلۃ القدر اگر انسان کو حاصل کرنا ہے، اس رات کی عبادتوں سے، اس رات کی نیکیوں سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا ہے، تو پھر ان 5 راتوں میں تلاش کرنا ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں، 5 راتوں میں اگر کوئی شخص تلاش کرے گا، عبادتیں کرے گا، جاگے گا، تو یقین جانے کہ وہ شب قدر کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا مقصد ہے آپ کو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتا دی گئی تھی، لیکن 2 لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ رات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے مٹا دی گئی، دماغ سے محو کر لیا گیا۔ یہ 5 راتوں میں یہ لیلۃ القدر کو کیوں چھپایا، شب قدر کو کیوں چھپائی گئی ہے، کیا حکمتیں ہیں؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعین کر کے بتا دیتے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ان 5 راتوں میں کوئی آدمی جاگنے کی تکلیف نہیں کرتا۔ کہ جو اللہ کی ذات کا ہر رات جاگنے کا جو اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، آدمی کہے گا یہ 5 رات میں کیوں جاگے بھائی، جب ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اسی رات میں عبادت کر لیں گے، چھوڑو یہ 5 رات میں کیوں جاگیں، یہ ہوتا۔ یا دوسری بات یہ ہے، یا کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا سفر پہ جانے کی وجہ سے اس رات نہیں جاگ سکا، تو دوسری رات کو جاگے گا، تیسری رات کو جاگے گا، اور کم از کم مطمئن تو ہو جائے گا کہ یہ جس رات کوئی ایک رات تو ہوگی جس رات کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو سعادت بھی حاصل ہوگی۔ اگر لیلۃ القدر کی رات بتا دی جاتی تعین کر کے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو کوئی آدمی مریض بیمار ہو جائے، یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی کسی کے عزیز گھر والے میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی طبیعت خراب ہو جائے، تو ان کو دیکھ بھال کے لیے کوئی وہ عبادت نہیں کر سکا، اس رات کو جاگ نہیں سکے گا، تو وہ ہمیشہ پورا سال حسرت اور افسوس کرے گا کہ ہائے میں کتنی عظیم اہم رات کو مجھ سے رہ گئی ہے، اہم رات، اور کتنی عظیم رات کو میں عبادت نہیں کر سکا، اتنی اچھی عظیم رات میں، یہ افسوس رہے گا۔ کہ اگر اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وقت متعین نہیں ہے، یہ 5 راتوں میں مسلسل جاگو، تلاش کرو، اگر لیلۃ القدر ہے مل جائے گی، 5 راتوں میں جاگیں گے ضرور مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے محبوب کے امت کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کی ایک نیکی 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات کی ایک تلاوت 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات کا ایک رات جاگنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے جاگنا۔ تو جب یہ اتنا بہتر ہے، اگر کوئی شخص اس رات میں گناہ کر دے، کوئی جرم کر دے، تو کتنا اس کا جرم اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا جتنے نیکیوں میں اضافہ ہے، ایسے ہی گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی، گناہ بھی اس کا اتنا ہی ویسے ہی ہوگا جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے تھے میری امت، میرے محبوب کی امت شرمسار نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو اگر بتا دی جاتی، معلوم ہو جاتا یہ لیلۃ القدر ہے، تو میرے محبوب کا امتی کوئی اس رات میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا، کوئی گناہ کرتا، تو اس کی گناہ کی سزا بھی اسی انداز سے ملنی تھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس رات کو چھپا دیا ہے کہ تمام 5 راتوں میں، یہ راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو مسلسل، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے
महबूब के उम्मतों को, हम गुनहगारों के गुनाहों को पर्दा डालने के लिए, ऐबों को छुपाने के लिए इस रातों को छुपा दिया है। इन 5 रातों में तलाश करो, इबादतें करो, और यकीन जाने अगर इन रातों में तलाश करेंगे तो लैलतुल क़द्र ज़रूर नसीब होगी। एक हदीस में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे फरिश्तों की जमात को लेकर काबतुल्लाह में उतरते हैं और उनके हाथ में झंडा होता है, वहाँ गाड़ देते हैं और सारे फरिश्तों से कहते हैं कि रोए ज़मीन पर पहल जाओ। सारे फरिश्ते पूरे ज़मीन पर पहल जाते हैं और आदमी उस रात में इबादत करता है, तो जिस इबादत में इबादत कर रहा होता है फरिश्ते भी उसके साथ उस इबादत में मसरूफ़ होते हैं। आदमी तिलावत करता है तो फरिश्ते भी उसके साथ तिलावत करते हैं। आदमी नाफिल पढ़ता है तो फरिश्ते भी उसके साथ नाफिल पढ़ते हैं। और कोई आदमी अल्लाह से दुआएं करता है तो फरिश्ते उसके दुआओं पर आमीन कहते हैं। ऐसे इतनी अजीम रात, सारी रात ये निज़ाम चलता रहता है। ऐसे ही जब सुबह होती है तो सारे फरिश्ते सईदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेके अल्लाह के महबूब अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं, अल्लाह के दरबार में। अल्लाह ताला जानते हुए, बावजूद इसके कि अलीम बिज़ाति सुदूर और हर चीज़ जानते हुए, दिल के राजों को भी जानने वाले अल्लाह ताला फिर भी पूछते हैं फरिश्तों से, फरिश्तों मेरे मखलूक को किस हाल में पाया है, तुमने किस हाल में पाया है। यकीन ये रात जागने की रात है, तो सारे लोग जागते रहते हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, हम तेरे बंदे को इस हाल में देखा कि वो अपने गुनाहों को याद कर कर के रोते हैं तेरे सामने, तेरे रहमत के तालिब है, वो तेरे रहमत के तालिब है। कोई बंदा तिलावत में है, कोई तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा है, कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, भीख मांग रहा है, कोई अपने ज़िक्र अस्कार में है, कोई तिलावत में है। हमने तेरे बंदों को इस हाल में देखा कि वो रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और तेरे रहमत के तालिब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों मैं अपने बंदों को इसका क्या बदला दूं, इसका सिला क्या दूं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह उनके सिले के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि तो अपने शान कलीमी के मुताबिक उनको नवाज जिसके वो मुस्तहक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों फिर तुम गवाह बन जाओ, आज मैं तमाम लोगों के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी है, ऐलान करता हूँ, तुम गवाह हो जाओ। सबके जो इस रात इबादत किए उनकी इबादतों को कबूल करता हूँ, जो तिलावत किए उनकी तिलावतों को कबूल करता हूँ, जो नाफिल पढ़े उनकी नाफिल को कबूल करता हूँ, जो दुआएं करे हैं उनकी दुआओं को कबूल करूँगा। और मेरा वादा है जिनके लिए वो मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाए हैं उनकी मग़फ़िरत करके मैं पूरी उम्मत पे जन्नत वाजिब कर देता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस लैलतुल क़द्र में हत्ता मतलाइल फज्र, पूरी रात शान करीमी की जोश में रहती है, हत्ता कि जब तुले फज्र का वक्त आता है तो सारे फरिश्ते वापस चले जाते हैं। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला इस रात में तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देते हैं, सारे लोगों की मग़फ़िरत करे, कोई महरूम नहीं रहता। फिर मगर 4 शख्स ऐसे हैं जो इस रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। 4 शख्स। पहला शख्स वो है मन अशरक बिल्लाहि शैअन, जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, आज उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। चाहे वो कितनी भी इबादतें कर ले, नाफिल पढ़ ले, कुछ भी ज़िक्र अस्कार कर ले, जो भी कर ले, उनकी इसकी इबादतें कबूल नहीं होगी। सब के सब सारी की सारी खाक में मिला दी जाती है। कोई अच्छा सिला काम अच्छा किया तो उसको दुनिया में उसका सिला मिल जाएगा, उसका बदला मिल जाएगा। फिर दूसरा शख्स मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को वो बदबख्त जो मुसलमानों के लड़ाने के दर पर है, जो एक दूसरे को लड़ाता है, लड़ते हैं और जिनके सीने में बुग़्ज़ और हसद की आग जल रही है, और उनकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। हसद, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसदु याकुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा, हसद नेकियों को ऐसे बर्बाद कर देता है जिस तरीके से आग में छोटी छोटी लकड़ियां डाली जाती है तो आग लकड़ियों को खाक कर देती है, ऐसे हसद नेकियों को बर्बाद कर देती है। किसी से जलना, इसके पास ये है, इसके पास ये है,
اور کسی کو لڑنا لڑانا جھگڑنا یہ بہت بڑی بیماری ہے جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی لڑانے کا. ایک دوسرے کے بغض رکھنا، حسد کرنا، یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں. آج اس رات میں بھی ان جو حسد رکھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. پھر تیسرا شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو شخص جو نشے کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی اس رات میں اس بدماش کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب پیتا ہے، جو ایسا نشہ استعمال کرتا ہے جس سے آدمی پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے. جب تک اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. پھر چوتھا شخص میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جس کے والدین جس کے ناراض ہے اور ان کو راضی نہیں کر سکا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہے اس بدماش کی. اور جس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو، بوڑھا بوڑھی ہو کے، یا کوئی ایک زندہ ہو ماں باپ میں سے اور ان کو راضی نہیں ہے، یا دونوں بھی فوت ہو گئے ہیں، گزر گئے دنیا سے اور وہ ناراض ہو کے گزر گئے ہیں، تو اس شخص کی بھی آج مغفرت نہیں ہوگی اس رات. مغفرت ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آج سے ان کے لیے، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کر دیں. مغفرت کے لیے ان کے لیے عیسائی ثواب جاری، ان کے لیے عیسائی ثواب کیا جائے اور ان کے لیے خیرات، ایسا کوئی عمل کرے، صدقہ جاریہ کوئی عمل ایسا کرے کہ جس کا ثواب، اجر و ثواب ان کی روح تک پہنچے، تاکہ ان کی روح تک پہنچے تو ان سے دعائیں نکلے اور اس کی گناہیں معاف ہو جائے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر باپ فوت ہو گئے تو ان باپ کے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھے، اچھی تعلق رکھے. اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو ماں کے سہیلیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، ماں کے سہیلیوں سے حسن سلوک سے رہے، وہ دعائیں دیں گے، اس کی وجہ سے اس کی گناہیں معاف ہو جائیں گے. یہ 4 منحوس بدماش شخص، ایسے لوگوں کی بھی آج اس رات مغفرت نہیں ہوگی. آپ غور کریں، سوچیں کہ ان 4 میں سے ہم تو نہیں ہیں. ان 4 چیزوں میں سے حسد رکھنا، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو لڑانا اور شراب نوشی کرنا، ایسے نشہ جس سے آدمی کو نشہ طاری ہو جاتی ہے، یا پھر جس کے والدین بھی ناراض ہیں، یا شرک کرنا، یہ 4 چیزیں ایسے ہیں جس کی آج مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی سچی دل سے توبہ نہ کرے. غور کریں، اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں، ان مقدس راتوں، فضیلتوں والی راتوں میں بھی اگر ہم مغفرت نہ ہوئی ہماری، تو پھر کون سا مہینہ ہے، کون سی رات ہے ایسی فضیلتوں والی جس میں ہم مغفرت کرا سکیں گے. یہ مہینہ گزرنے سے پہلے، راتوں کی فضیلتیں گزرنے سے پہلے ہی اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے پیش آئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہا گڑاتے ہوئے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. پھر رات چلے گئے، کیا پتہ پھر اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، موقع ملیں گے یا نہ ملیں گے. اگر یہ راتوں میں اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئے گی تو ہم سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہوگا. راتوں میں دعائیں کرے، تاک راتوں میں تلاش کرے، قربان کریں ان راتوں کو. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں دن فلاں رات میں ہمیں اتنا بونس ملنے والا ہے، اتنے لاکھ پیسے ملنے والے ہیں، تو ہم اس رات ہمیں نیند ہی نہیں آتی. جب ہماری مغفرت کے فیصلے کی رات ہے، بخشش کے فیصلوں کی رات ہے، ہماری دعا قبول ہونے والی رات ہے، تو اس رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر جاگیں، عبادتوں میں رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے حالات کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ